السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آسان تفسیر القرآن سورہ حدید آیت نمبر 19 لفظی بامحاورہ ترجمہ کے ساتھ انشاءاللہ اور تفسیر کے ساتھ ہم پڑھیں گے۔ سب سے پہلے تلاوت سماعت فرماتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربهم لهم اجرهم ونورهم، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم۔ اور جو لوگ ایمان لائے اللہ اور اس کے رسولوں پر، وہی خوش نصیب اللہ کی جناب میں صدیق اور شہید ہیں، ان کے لیے خصوصی اجر اور ان کا مخصوص نور ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا، وہی لوگ تو دوزخی ہیں۔ اب اس آیہ مبارکہ کا لفظی ترجمہ سماعت فرمائیں۔ والذین، اور جو آمنوا ایمان لائے، باللہ اللہ پر، ورسلہ اور رسولوں پر، اولئک ہم وہی لوگ ہیں، الصدیقون صدیق، والشہداء اور شہید، عند ربہم اللہ کی جناب میں، اللہ کے پاس، لہم ان کے لیے، اجرہم ان کا اجر ہے، ونورہم اور ان کا نور، والذین اور جنہوں نے کفروا کفر اختیار کیا، وکذبوا اور جھٹلایا، بآیاتنا ہماری آیتوں کو، اولئک وہی اصحاب الجحیم دوزخی ہیں۔ اب انہی آیات کو ہم جو ہے وہ کنز العرفان کے سانچے میں ڈال کر اس کا ترجمہ جو ہے وہ آپ کے سامنے بیان کریں گے، پھر اس کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، اور وہ جو اللہ اور اس کے سب رسولوں پر ایمان لائے، وہی اپنے رب کے نزدیک صدیق اور گواہ ہیں، ان کے لیے ان کا ثواب ہے اور ان کا نور ہے۔ اور جنہوں نے کفر کیا ہماری آیت اور ہماری آیتیں جھٹلائیں، وہ دوزخی ہیں۔ اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں اور منافقوں کا حال بیان فرمایا، اور اس آیت میں ایمان والوں اور کافروں کے حال بیان فرمایا ہے۔ تو چنانچہ ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ اور اس کے سب رسولوں پر ایمان لائے، ان کا اپنے رب عز و جل کے نزدیک مقام یہ ہے کہ وہی کامل سچے اور گزری ہوئی امتوں میں سے جھٹلانے والوں پر اللہ تعالیٰ کے گواہ ہیں۔ ان کے لیے ان کے نیک عمل کا وہ ثواب ہے جس کا ان سے وعدہ کیا گیا، اور ان کا وہ نور ہے جو حشر میں ان کے ساتھ ہوگا۔ اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری قدرت اور وحدانیت پر دلالت کرنے والی آیتیں جھٹلائیں، وہی لوگ دوزخی ہیں۔ اب یہاں پہ اگر پوری آیت کو دیکھا جائے تو اس میں چند چیزیں ایسی ہیں جو آپ کے سامنے جو ہے وہ واضح کرنا چاہتا ہوں۔ پچھلی آیات میں بھی ہم نے پڑھا تھا، یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، جس دن تم مومن مردوں اور ایمان والی عورتوں کو دیکھو گے کہ ان کا نور ان کے آگے اور ان کی دائیں جانب دوڑ رہا ہے، فرمایا جائے گا آج تمہاری سب سے زیادہ خوشی کی بات ہے۔ تو یہاں پہ چند چیزیں وہ بیان کرتا چلوں کہ قیامت والے دن جس آدمی کو نور عطا کیا جائے گا، وہ نور کن اعمال کے سبب عطا کیا جائے گا۔ ایک تو یہ ہے کہ رات کے اندھیرے میں جو آدمی مساجد کی طرف جاتے ہیں، ان کو نور عطا کیا جائے گا، جس طرح کہ حدیثوں میں آتا ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ جو لوگ اندھیروں میں مساجد کو جانے والے ہیں، انہیں قیامت کے دن کامل نور کی خوشخبری سنا دو۔ اور ایک حدیث پاک کے تحت آتا ہے کہ رات کے اندھیرے میں مساجد کی طرف جو چلے، اللہ پاک قیامت کے دن اسے نور عطا فرمائے گا۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ رات کے اندھیروں میں مساجد کی طرف جانے والوں کو قیامت کے دن نور کے ممبروں کی بشارت دے دو۔ اس دن کئی لوگ گھبراہٹ میں مبتلا ہوں گے، مگر یہ لوگ گھبراہٹ سے محفوظ ہوں گے۔ تو اے عاشقان رسول، دن کا اجالا ہو یا پھر رات کا اندھیرا، دونوں ہی حالتوں میں نمازوں کے لیے مساجد کا رخ کیجیے۔ رات کے اندھیرے کو مسجد میں نہ جانے کا سبب بنانے کے بجائے اسی حالت میں بھی عشاء اور فجر کے لیے مسجد میں حاضر ہوں، تاکہ قیامت کے دن
کامل نور ملنے کے حقدار بن سکیں۔ دوسری چیز نماز کی ادائیگی۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس نے نماز کی حفاظت کی اس کے لیے قیامت میں نور، برہان یعنی دلیل اور نجات ہوگی، اور جس نے نماز کی حفاظت نہ کی تو اس کے لیے نہ نور ہوگا، نہ برہان، نہ ہی نجات۔ وہ بے نمازی قیامت کے دن ان کافروں یعنی قارون، فرمان، حامان، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ اور ایک حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے الصلاۃ نور، یعنی نماز روشنی ہے، یعنی نماز مسلمان کے دل کی، چہرے کی، قبر کی، قیامت کی روشنی ہے۔ اور پل صراط پر سجدے کا نشان جو ہے یہ بیٹری یعنی ٹارچ کا کام دے گی۔ تو پیارے اسلامی بھائیو، ہر مسلمان عاقل بالغ مرد و عورت پر روزانہ 5 وقت نماز اس پہ فرض ہے۔ تو جان بوجھ کر ایک نماز ترک کرنے والا فاسق ہے، سخت گناہ گار ہے، عذاب نار کا حقدار ہے۔ لہٰذا 5 نمازیں ان کے اوقات میں پابندی کے ساتھ ادا کریں تاکہ وہ نور کامل جو ہے وہ مل سکے۔ اب اسی طرح ایک اور حدیث پاک اس میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ پاک ایک ایسی قوم کو ضرور اٹھائے گا جس کے چہرے نورانی ہوں گے، وہ موتیوں کے منبر پر ہوں گے، لوگ ان پر رشک کریں گے، یعنی پوچھیں گے کہ یہ کون لوگ ہیں۔ وہ نہ تو انبیاء ہوں گے نہ شہداء ہوں گے۔ اتنے میں ایک دیہات والا آدمی اپنے گھٹنوں کے بل کھڑا ہوا اور یوں عرض کی، یا رسول اللہ حلہم لنا نعرفہم، یا رسول اللہ ہمیں ان کے اوصاف بیان فرما دیجئے تاکہ دنیا میں ہم انہیں پہچان سکیں۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم المتحابون فی اللہ فی قبائل شتیٰ و بلاد شتیٰ یجتمعون علی ذکر اللہ یذکرون، یعنی وہ لوگ مختلف قبیلوں اور شہروں والے ہوں گے، اللہ کے لیے آپس میں محبت کرتے ہوں گے اور اللہ کے ذکر کے لیے ایک جگہ جمع ہوں گے اور اس کا ذکر کریں گے۔ تو پتہ چلا اللہ کے ذکر کے لیے ایک جگہ جمع ہونا اور اللہ کے لیے کسی شخص سے محبت رکھنا، یہ بھی جو ہے وہ قیامت والے دن جو ہے وہ نور عطا فرما دے گا۔ جس طرح ہم غوث اعظم سے محبت کرتے ہیں، ہم داتا پاک سے محبت کرتے ہیں، اسی طرح دیگر بزرگان دین سے محبت کرتے ہیں، اگرچہ وہ ہمارے ملک میں نہیں رہتے، اگرچہ ہماری حاضری ان کے مزار تک نہیں ہوئی، اگرچہ ہماری دنیا میں ان سے ملاقات نہیں ہوئی، لیکن ان کے اوصاف، ان کے حالات ہم تک پہنچے، ان کے علم، ان کا مقام و مرتبہ ہم تک پہنچا، ہم نے سنا ان کا تذکرہ، سن کے ہمارے دل میں ان کی محبت بار آئی، ہمارے دل ان سے محبت کرتے ہیں۔ تو اب یہ محبت قیامت والے دن ہمیں جو ہے وہ نور عطا فرما دے گی۔ اب ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ بازار میں اللہ پاک کا ذکر کرنے والے کے لیے ہر بال کے بدلے میں قیامت کے دن ایک نور ہوگا، یعنی اسی حالت میں وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے جو شخص 100 بار لا الہ الا اللہ پڑھے اسے اللہ پاک قیامت میں اس طرح اٹھائے گا کہ اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا۔ تو جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا جو ہے وہ اللہ پاک کا ذکر کرے اور یہ ذکر گناہوں کو مٹائے، شیطان کو بھگا دے، دلوں سے غم اور حزن کو دور کرنے کا ذریعہ بن جائے، تو اسے چاہیے ہر کام رب کی رضا کے لیے کرے، ہر جگہ اللہ کا ذکر کرے اور ہر وقت جو ہے وہ صدقہ کرے اور نیز ذکر کی مجلسیں جو ہے وہاں پہ حاضر ہو تاکہ اس کے لیے قیامت کے دن نور ہو سکے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، بلکہ تفسیر میں آتا ہے کہ جس نے کتاب اللہ میں سے ایک آیت تلاوت کی قیامت کے دن اس کے لیے ایک نور ہوگا۔ اسی طرح جو شخص جمعے کے دن سورہ کاف پڑھے اس کے قدم کے نیچے آسمان تک ایسا نور بلند ہوگا جو قیامت کے دن اس کے لیے روشن ہوگا، اور 2 جمعوں کے درمیان جو گناہ ہوئے ہیں وہ بخش دیے جائیں گے۔ یہ سورہ کاف کی فضیلت جو ہے یہ حدیث میں آتی ہے۔ اسی طرح یہ ساری وہ نیکیاں ہم نے آپ کے سامنے مختصراً بیان کر دیں جن کو کرنے سے قیامت والے دن نور حاصل ہوگا۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو وہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسے اور بہت سارے کام ہیں کہ جو کرنے سے قیامت والے دن نور حاصل ہوگا، ہم نے چند آپ کے سامنے رکھیں۔ اگر یہ ساری چیزیں ہم آپ کے سامنے بیان کریں تو ایک بہت بڑی طویل فہرست ہے جو ہم بیان کرتے جائیں تو وہ ختم نہیں ہوگی۔ تو چند چیزیں وہی رکھیں جو ہم جو ہے جس پہ عمل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔